عبدالعزیز باسندی۔ اس شخص نے 332 ہجری کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا اور ایک پہاڑی مقام کو اپنا مستقر بنایا۔ یہ شخص انتہائی مکار اور شعبدہ باز تھا۔ پانی کے حوض میں ہاتھ ڈال کر جب باہر نکالتا تو اس کی مٹھی سرخ اشرفیوں سے بھری ہوئی ہوتی تھی۔ اس قسم کی شعبدہ بازیوں اور نظر بندیوں نے ہزاروں لوگوں کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیا۔ علماء کرام اور اہل حق نے لوگوں کو بہت سمجھایا، مگر جن کی قسمت میں مرتد ہونا لکھا تھا ان کو کون ٹال سکتا تھا۔ جب باسندی نے دیکھا کہ اہل حق اس کی نبوت میں رکاوٹ ہیں تو اس نے اہل حق کے خلاف ظلم و ستم کا بازار گرم کیا۔ ہزاروں مسلمان اس جرم میں اس کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ جب لوگ اس کے ظلم و ستم سے تنگ آ گئے تو حکومت کو بھی اس کی تحریک سے خطرہ محسوس ہوا۔ چنانچہ وہاں کے حاکم ابو علی بن محمد بن مظفر نے باسندی کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر روانہ کیا۔ باسندی ایک بلند پہاڑ پر جا کر قلعہ بند ہو گیا۔ لشکر اسلام نے اس کے گرد محاصرہ ڈال دیا اور کچھ مدت کے بعد جب کھانے پینے کی چیزیں ختم ہونے لگی تو باسندی کے فوجیوں کی حالت دن بدن خراب ہونے لگی اور جسمانی طاقت بھی جواب دے بیٹھی۔ یہ صورتحال دیکھ کر لشکر اسلام نے پہاڑ پر چڑھ کر ایک زبردست حملہ کیا اور مار مار کر دشمن کا حلیہ بگاڑ دیا۔ باسندی کے اکثر فوجی مارے گئے اور خود باسندی بھی جہنم واصل ہوا۔